ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاذكر بذات الدين تربت يداك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدنی علما. قابل قدر حاضرین گرامی، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ ذات عالی نے ہم سب کو دین کی مناسبت سے ایک جگہ جمع کیا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے یکجا کیا ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین. بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پیش کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے. اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد کی جو حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 وجوہات کی وجہ سے کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے، نکاح کیا جاتا ہے. 4 وجہوں سے لوگ شادی کرتے ہیں کسی عورت سے. یا تو کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کے مال کو دیکھ کر، اس کی مالداری کو دیکھ کر، یا کسی عورت کے حسب نسب کو، خاندان کو دیکھ کر اس سے شادی کی جاتی ہے، یا کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے شادی کی جاتی ہے، یا کسی عورت کی دینداری کو دیکھ کر کے اس سے شادی کی جاتی ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دینداری کو ملحوظ رکھو، دینداری کو دیکھ کر شادیاں کیا کرو. دینداری سے اگر تم شادیاں کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے دینداری کو ملحوظ نہیں رکھا، باقی مالداری، حسب نسب اور دیگر چیزوں کو دیکھ کر تم نے شادیاں کی ہیں، تو یاد رکھنا کہ یہ تمہارے لیے تباہی کا ذریعہ ہے، بربادی کا ذریعہ ہے. حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 4 نعمتیں دنیا کے اندر مل جائیں، سمجھ لو کہ اس شخص کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی. نمبر 1، شکر کرنے والا دل. نمبر 1، شکر ادا کرنے والا دل ہو. نمبر 2، ذکر کرنے والی زبان ہو. نمبر 3، تکلیف اور مشقت برداشت کرنے والا بدن ہو. نمبر 4، آدمی کو نیک صالح بیوی مل جائے تو حضور فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئی. بہت ساری فیملی ایسی ہیں، ایسے گھرانے بھی ہیں دوستو کہ جن کے گھر میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. بیوی بد مزاج مل گئی، گھر والوں کے کہنے کی وجہ سے مالداری کو دیکھ کر شادیاں تو کر لی، لیکن خاندان والے صحیح نہ رہنے کی وجہ سے، بیوی کے صحیح نہ رہنے کی وجہ سے بہت سارے گھر آج جہنم کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے. بہت سارے گھروں میں زبردستی کی خوشیاں ہوتی ہیں، بہت سارے گھروں میں لوگ زبردستی کے ہنستے بھی ہیں. چنانچہ ایک واقعہ ہے
ایک فیملی کے گھر سے ہمیشہ ہنسنے کی، قہقہے لگنے کی آواز باہر آیا کرتی تھی. ہر وقت جب دیکھو قہقہے لگ رہے ہیں، ہنسی اور خوشی کی آواز باہر آ رہی ہے. لوگ بھی آزو بازو والے سمجھتے تھے کہ دیکھو یہ فیملی والے کتنے خوش ہیں. کچھ دنوں کے بعد اچانک معلوم ہوا کہ اس گھر کی بیوی کو طلاق ہو گئی. لوگوں نے اس گھر کے مرد سے پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر سے تو ہمیشہ ہنسنے کی اور قہقہے کی آوازیں آیا کرتی تھی، یہ اچانک کیا ہو گیا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی؟ تو اس آدمی نے جو بات کہی دل پہ ہاتھ رکھ کر سننا، اور ہنسنے کی بات ہے، سمجھ میں آئے تو ہنسنا بھی. اس آدمی نے کہا بھائی وہ ہماری ہنسی ریئلی اوریجنل ہنسی نہیں تھی، بلکہ معاملہ یہ تھا میری بیوی بدبخت ہے. میری بیوی کسی بھی بات پر ناراض ہو کر مجھے کچھ پھینک کر مارا کرتی تھی. کبھی چمچ اٹھا کے مارتی، کبھی کٹوری اٹھا کے مارتی، کبھی پلیٹ اٹھا کے مارتی، کبھی دال گھوٹی اٹھا کے مارتی. جو ہاتھ میں آ جائے مارتی. اگر اس کا نشانہ برابر ٹھکانے پر لگتا، مجھے لگتا وہ قہقہے مار مار کے ہنستی تھی. اگر اس کا نشانہ چوک جاتا، اگر مجھے نہیں لگتا، اچھل اچھل کے میں ہنستا تھا. کیا کہا؟ ٹھکانے پہ نشانہ اگر برابر لگتا تھا تو وہ ہنستی تھی، اور اگر نشانہ فیل ہو جاتا تو میں ہنستا تھا. اس گھر میں ہنسی خوشی اس طرح سے تھی. بھیڑ کی بچی روز مار مار کے نشانہ اتنا پکا پرفیکٹ ہو گیا، جب بھی مارتی برابر مجھے ہی لگتا تھا. کوئی نشانہ اس کا چوکتا نہیں تھا. جب دیکھو دال گھوٹی اٹھا کے ماری لگ گیا، پلیٹ اٹھا کے ماری لگ گیا، چمچا اٹھا کے ماری لگ گیا، کٹوری اٹھا کے ماری لگ گیا. بھائی کب تک ظلم برداشت کروں؟ ہمیشہ وہی ہنستی تھی. ظلم برداشت کرتے کرتے ایک مظلوم شوہر عاجز آ گیا اور اس بیوی کو طلاق دے دی. تو کچھ گھروں میں ہنسی اور خوشی ایسی زبردستی کی ہوتی ہے. ایک بیوی کا سنبھالنا اس زمانے میں لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے. اور کتنے کے نوجوان لوگ ہیں جو دو دو تین تین چار چار کو سوچ رکھے میں 4 لاؤں گا. بیوی کو روز دھمکی دیتے دوسری لا لوں گا. ذرا اس مجمع میں ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ دوسری شادی کی خواہش رکھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ نہیں بھائی، کوئی نہیں. ایک ہے ماشاءاللہ، بتا دوں گھر میں. چلیے ایک تو ہے نا قسم کھانے کے لیے، ٹھیک ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم جو عورت تمہیں پسند ہو 2 2 3 3 4 4 سے شادیاں کرو، لیکن کب؟ جب ان کے درمیان انصاف کر سکتے ہو، برابری کا معاملہ کر سکتے ہو. اگر برابری نہیں کر سکتے ہو تو پھر وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی بس ہے تمہارے لیے، ایک سے زیادہ کی سوچنا نہیں، بس اسی ایک کو سنبھال لو، بہت بڑی بات ہے. بہت سے مقامات پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے گھر کی جو پریشان کن زندگی ہوتی ہے سینے میں دبا کر رکھ لیتے ہیں اور یوں ہی دنیا سے گزر جاتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کی کچھ برائیوں پر ہمیں نظر ڈالنی ہے، اور مجھے بہت مختصر سا وقت ملا ہے، صرف آدھے گھنٹے کے اندر کہا کہ بیان ختم کر دیجئے، اس لیے کہ ان لوگوں پر بھروسہ نہیں، یہ بیٹھے ہوئے لوگ کب اٹھ کر چلے جائیں گے. اگر آپ لوگ یقین دلاتے ہیں کہ بہت اچھی طرح بیٹھیں گے تو بیان ہو سکے 10-15 منٹ آگے بڑھ جائے. یقین دلائیے بھائی، کیا آپ لوگ دیر تک بیٹھیں گے؟ کام کی باتیں آئیں گی. ہمارے دل بھائی بھی دل کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، رہیں گے نا آپ لوگ؟ چلیے بات آگے بڑھاتے ہیں. میرے بھائی، سب سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر کی برائی پر نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہمارے معاشرے کی ایک برائی یہ ہے، ایک نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے، اس کے گھر والے اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، لڑکی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. باپ جاتا ہے، بڑا بھائی جاتا، چھوٹا بھائی جاتا، موسا ماموں گھر کے دیگر تمام لوگ جاتے ہیں، لڑکی دیکھ کر آتے ہیں. موٹی رقم پر بات طے ہو جاتی. لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا. گھر والے کہتے ہیں کتنا آوارہ لڑکا ہے، شادی سے پہلے بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے. لڑکا بگڑ گیا، آوارہ ہو گیا،
ہاتھ سے نکل گیا۔ الغرض معاشرے کے اندر ہمارے پاس ہونے والے دلہے کو اس کی ہونے والی دلہن کو دیکھنے سے روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، دیکھنے نہیں دیا جاتا۔ اس دیکھنے کو معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کو بڑا روک سمجھا جاتا ہے۔ لڑکے کو دکھائے بغیر خاندان کے تمام لوگ دیکھ کر کے رشتہ طے کر لیتے ہیں۔ رشتہ طے کرنے کے بعد شادی ہو جاتی ہے۔ لڑکا اپنی دلہن کو دیکھتا ہے، اگر پسند نہ آئے وہیں سے کھٹ پٹ کی زندگی شروع ہوتی ہے، اس کی زندگی ادیرن ہوتی ہے۔ اگر وہ نوجوان برداشت نہ کرے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، طلاق ہوتی ہے۔ ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کے ہونٹوں میں ایک مسکراہٹ سجانے کے لیے اپنی زمین جائیداد کو بیچتا ہے، گھر بار کو گروی رکھتا ہے، قرض پر پیسے اٹھاتا ہے، سود پر کہیں سے رقم لے کر آتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، ہمارے سماج کی اس برائی کی وجہ سے، اس رسم و رواج کی وجہ سے، لڑکے کو لڑکی پسند نہ آنے کی وجہ سے لڑکا طلاق دیتا ہے۔ ایک غریب آدمی کا گھر جس کا اجڑ چکا ہوتا ہے، یہ لڑکی اپنے مائکے میں جاتی ہے جہاں اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا، اس کے سامنے گناہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ نوبت اس لیے آئی، ہم نے سماج کے اندر ایک برائی کو پالا ہے، اس کو فروغ دیا ہے، ہم نے اللہ کے نبی کو فرمان کو بھولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو کسی سے نکاح کرنا ہو، حضور نے لڑکے کو اس ہونے والی دلہن کو دیکھنے کے واسطے اجازت دی ہے کہ جا کر ایک نظر دیکھ لے۔ جس کو زندگی میں رکھنا ہوتا ہے دلہن بنا کر، اس کو دیکھنے کی ہم اجازت نہیں دیتے۔ دیکھتے وہ لوگ ہیں جن کو رکھنا نہیں ہوتا، جن کو اس لڑکی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، شادی میں کھا پی کر چلے جاتے ہیں۔ جس کو رکھنا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی ہم اجازت نہیں دیتے ہیں۔ کہیے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ایک غلط کام ہوتا ہے کہ نہیں؟ کہیے ہاں یا نہیں ہوتا ہے نا؟ کہیے کہ اب ہم دیکھنے کے بجائے لڑکے کو دکھائیں گے یا نہیں؟ بولیے، دکھائیں گے؟ ہاں۔ لڑکے کے دیکھنے کو غلط سمجھیں گے؟ کہیے نہیں، لڑکے کے دیکھنے کو غلط نہیں سمجھیں گے۔ لڑکے جو دلہا بنے گا اس کا ماموں دیکھے حرام ہے، باپ دیکھے حرام ہے، اس کا پھوپھا دیکھے حرام ہے، بڑا بھائی دیکھے حرام ہے۔ کسی غیر محرم لڑکی کو تم کس منہ سے دیکھنے جاتے ہو؟ ایک غیر محرم لڑکی کو دیکھنا تمہارے لیے سراسر قرآن اور حدیث کی روشنی میں حرام ہے۔ اب بتائیے کہ ہم دیکھنے جائیں گے کسی لڑکی کو دلہے کو چھوڑ کر؟ سماج اور معاشرے کی ایک برائی پر دکھتی نس پر میں نے ہاتھ رکھا ہے۔ دوسری برائی، شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے پاس کچھ غلط رسم و رواج ہے۔ غلط رسم و رواج میں سے ایک چیز یہ ہے کہ شادی بیاہ کے بعد ہمارے پاس کپڑے کا لین دین ہوتا ہے، کپڑے دیتے ہیں، اور اس کپڑے کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے چمان بیٹھتا ہے۔ چمان جانتے نا؟ علماء بیٹھے ہیں، شریعت اسلامیہ کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضور نے 11 شادیاں کی، اپنی 4 بیٹیوں کی شادیاں کی۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کہیں ہمارے معاشرے کی یہ برائیاں نظر ہرگز نہیں آئیں گی۔ ایک آدمی 500 روپے دیتا ہے چمان، اور ایک آدمی 1500 روپے دیتا ہے چمان، اور دونوں کو کپڑا جب دیا جاتا ہے یہ 350، 400، 500 کے ایوریج میں دے دیا جاتا ہے۔ اب وہ منہ پھلا لیتا، میں نے 1500 روپے دیا، مجھے بھی 500 کا کپڑا دیا گیا، اس نے 500 دیا، اس کو بھی وہی کپڑا دیا گیا۔ وہ موٹا موٹی وہ پھولا پھولی یہی سے شروع ہوتا۔ یہ چمان کا سسٹم بھی غلط ہے۔ شادی کے بعد کپڑے دینے کا یہ بھی رواج اور سسٹم غلط ہے۔ کیا ہے یہ؟ غلط ہے۔ ایک رواج اور ہے، ہم کسی کو بلاتے ہیں اس وقت اپنی شادیوں میں جب وہ ہم کو اپنی شادی میں بلاتا ہے۔ اگر وہ ہم کو نہ بلائے تو ہم بھی کہتے ہیں ہم اس کو نہیں بلاتے ہیں، ہم اس کو نہیں بلائیں گے۔ اٹھاتے ہیں ذرا تاریخ کی کتاب، سیرت کی کتاب، حدیث کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا درس ہے، آپ کا کیا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صل من قطعت، آپ اس آدمی سے صلہ رحمی کریں، اس آدمی سے رشتہ داری کو جوڑے جو آپ کے ساتھ رشتہ داری توڑنا چاہتا ہے۔ حضور آگے فرماتے ہیں وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، اور اس آدمی کو آپ دیں جو آدمی آپ کو نہ دے، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور
اور حضور فرماتے ہیں جو آدمی آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتا ہے اس آدمی کے ساتھ آپ ادھر گزر کا اور معافی کا معاملہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہیں. ہر جمعرات اور پیر کے دن خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت کے آخری دور میں جب آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے اس وقت تک وہاں کے کفار و مشرکین کا قبضہ مکہ کے اندر ہے. جمعرات اور پیر کے دن خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے اور اس وقت لوگ اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی اندر داخل ہونے کی. حضور اندر داخل ہوتے ہیں. اس وقت کا جو کنجی بردار تھا اس وقت کے سربراہ کا نام تھا عثمان بن ابو طلحہ جو قبیلہ بنو شیبہ کا ایک فرد تھا. اس نے کہا اے محمد آپ خانہ کعبہ کے اندر آ نہیں سکتے, آپ باہر نکل جائیں. حضور کو خانہ کعبہ سے باہر نکلنے پر مجبور کیا گیا. حضور خانہ کعبہ کے دروازے پر تشریف لائے اور کہا کہ اے عثمان یاد رکھنا آج یہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہے, ایک وقت آئے گا خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی. اس وقت کی جو بات تھی وہ چلی گئی. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہنشاہ اور بادشاہ بن کر مکے میں تشریف لاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے عثمان بن ابو طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی منگایا اور منگا کر خانہ کعبہ کو کھولا, وہاں کے بتوں کو توڑا اور پھر عثمان بن ابو طلحہ کو بلایا اور خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس بلا کر حضور نے کہا اے ابو طلحہ یاد کرو اس دن کو جس دن میں تمہاری نگرانی میں اور تمہاری سرپرستی میں اسی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوا تھا اور تو نے مجھے باہر نکلنے پر مجبور کیا تھا اور تو نے اس چابی کا رعب دکھایا تھا. اے ابو طلحہ دیکھ آج یہ چابی میرے ہاتھ میں ہے, خانہ کعبہ کی چابی کا آج میں مالک ہوں. اور ابو طلحہ یاد رکھ تو نے خانہ کعبہ کے اندر سے باہر نکلنے پر مجھے مجبور کیا تھا, مگر محمد کا کردار دیکھ, محمد کا اخلاق دیکھ. ابو طلحہ قریب آ, یہ خانہ کعبہ کی چابی تیرے ہاتھ پر رکھتا ہو اور یاد رکھ قیامت تک کوئی آدمی تیرے خاندان سے اس چابی کو نہیں لے سکتا سوائے ظالم کے. اگر کوئی تمہارے خاندان سے یہ چابی لیتا ہے وہ ظالم ہوگا. میرے بھائی نبی کی زندگی میں ہمارے لیے ایک سبق موجود ہے. نبی کو ایک شخص بھگتارتا ہے, نبی اس شخص کو ذمہ داری دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا. اگر کوئی شخص اپنی شادی میں ہمیں نہ بلائے کوئی بات نہیں, ہم بڑا دل رکھ کر کے اس شخص کو اپنی شادی میں بلائیں. کہیے کہ خاندانی رنجش کو باقی رکھیں گے, کہیے نہیں خاندانی رنجش کو باقی رکھیں گے نہیں. میں صرف موٹی موٹی باتوں پر نشاندہی کرتے ہوئے گزرتا ہوں. آج ہمارے پاس شادیاں ہوتی میرے بھائیوں, آج ہم نے غیروں کو اپنی شادیوں میں پیچھے چھوڑ کر رکھا ہے. برادران وطن جو مسلمان نہیں ہیں ان کی شادیوں میں اتنی برائیاں نہیں ہوتی ہیں, اتنی خرابیاں ان کی شادیوں میں پائی نہیں جاتی جتنی خرابیاں ہم مسلمان ہو کر اپنی شادیوں میں پاتے ہیں. میرے بھائیوں سب سے پہلے ہماری شادی کی برائی کو ایک ایک کر کے دور کرنا ہوگا. اگر ہم صحیح معنی میں مسلمان ہیں, اگر ہم مومن ہیں, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, آج عہد کریں اور اس جلسے سے یہ تحیہ کر کے جائیں ہم پکے مسلمان ہیں, اسلامی طریقے پر زندگی گزاریں گے. چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا کوئی زندگی کا اور شعبہ ہو, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھیں گے. میرے بھائیوں شادی بیاہ کے موقع پر ہم لین دین کرتے ہیں, جہیز لیتے ہیں. ہم نے دوسروں کو پیچھے چھوڑا. جہیز کا لینا جہیز کا دینا جو بھی حرام ہے. جہیز کی رقم سودی رقم اکثر ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی سے جہیز نہیں لیا, اپنی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے جہیز دیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضور نے جہیز دیا. چلو ہم بھی پڑھتے ہیں حضور کی زندگی کو, ہم بھی اٹھاتے ہیں تاریخ کے اوراق کو, حدیث کے صفحات کو ہم بھی پڑھتے ہیں. پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خاتون, جنت کی تمام خواتین کی سردار بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز میں کیا کچھ دیا, کیا وہ جہیز ہے بھی یا نہیں. ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں, ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا
तालिब हैं, अबू तालिब के बेटे हजरत अली हैं। आपकी उम्र कम है, हुजूर की उम्र ज्यादा है। दादा चचा का इंतकाल हो गया। हजरत अली के घर में होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली की परवरिश करते हैं। हजरत अली बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के लिए अपने पैगाम भेजा। हुजूर के पास हजरत फातिमा से निकाह के लिए पैगाम भेजा। हुजूर ने कहा, ए अली, तुम्हारे पास शादी करने के लिए क्या कुछ सामान है? हजरत अली ने कहा, या रसूलल्लाह, जंगे बदर में बतौर गनीमत जो सामान मिला था उसमें एक घोड़ा है, एक जीरा है, एक तलवार है। ये सामान मेरे पास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हुजूर ने कहा, जीरा ये तुम्हारे लिए गैर जरूरी है, जीरा को जाओ बाजार में बेच करके आओ ताकि तुम्हारी शादी का इंतजाम किया जाए। जीरा बेचने के लिए हजरत अली बाजार तशरीफ ले जाते हैं। आपका जीरा 480 दिरहम में फरोख्त हो जाता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु वो जीरा खरीदते हैं और खरीद कर पूछते हैं, अली बताओ मजबूरी क्या पेश आई, जीरा क्यों बेच रहे हो? हजरत अली ने कहा, शादी के वास्ते मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए हजरत उस्मान गनी ने जीरा खरीदा और वो पैसे हजरत अली के हवाले किया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को पैसे देने के बाद कहा, ए अली, बीबी फातिमा से निकाह होने वाला है, तुम मेरे साड़ू बन जाओगे। ये जीरा मेरी तरफ से आपकी शादी के मौके पर गिफ्ट और हदिया है, तोहफा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु में पैसे लेकर आते हैं, अल्लाह के नबी के सामने पेश करते हैं। अल्लाह के नबी के घर में हजरत अली रहने वाले, हजरत अली हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में रहने वाले, हजरत अली का कोई अलग से घर नहीं, हुजूर के साथ रहने वाले। अब शादी हो गई, अलग घर उनको किराए पर लेना पड़ा। वहाँ सोने के वास्ते बिस्तर नहीं, तकिया नहीं, चादर नहीं, घर का कोई साजो सामान नहीं। हुजूर ने अपनी बेटी के लिए कुछ साजो सामान का, बिस्तर का, तकिए का, चादर का, मशकीज़े का, चक्की का इंतजाम किया। इन्हीं पैसों से जो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जिला को बेच कर लाया गया। अब बताओ कि पैसे किसके हैं? पैसे किसके हैं? बोलिए ना। हजरत अली के। पैसे किसके? हजरत अली के। अब बोलो, हुजूर ने जो दिया ये जहेज हुआ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पैसे से उनके घर का इंतजाम हुआ? क्योंकि हजरत अली के सरपरस्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहिए कि तारीख में आपको कहीं जहेज के लिए पनाह नहीं मिल सकती है। जहेज का लेना और देना जो भी गलत है। तफसील में नहीं जाना चाहता, मेरा वक्त बहुत कम है। चलिए, शादी में हमारे पास गाने बजाने और क्या क्या चीजों का तो इंतजाम होता है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मनक़ूल है, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द तानी की रिवायत है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हुजूर फरमाते हैं, अगर कोई शख्स मर जाए और उसके पास गाने बजाने के आलात हो, गाने बजाने की कोई चीज हो, नाचने वाली कोई लोमड़ी हो और उस शख्स का इंतकाल हो जाए, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि हुजूर ने फरमाया, अगर ऐसा शख्स मर जाए तो उसके जनाजे की नमाज मत पढ़ो। गाने बजाने वाले शख्स के जनाजे की नमाज मत पढ़ो। वो जमाना था कि जब लोग गुजरा करते थे और दुश्मन ढोल-ताशे बजाते थे, उस वक्त सहाबाए किराम अपने कानों में उंगलियां डाल लेते थे कि कहीं गाने बजाने की आवाज हमारे कानों में न आ जाए। आज गाने बजाने की आवाज को अपने कानों में घुसाने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल होता है। ये सारी चीजें गैरों से हमने नकल की है। नकल के लिए कभी अकल चाहिए, नकल के लिए कभी अकल चाहिए। हमारा हिंदुस्तान इस वक्त नकल में बहुत आगे है। हमारा हिंदुस्तान नकल में बहुत आगे है। उत्तर प्रदेश में एक जगह दिल भाई इंटरव्यू था और वो अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था। इंटरव्यू बड़ा सख्त था। इंटरव्यू के मौके पर जो सवाल होना था वो एक बंद कमरे में होना था और एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी उम्मीदवारों की। चुनाचे एक उम्मीदवार अंदर गया। इंटरव्यू लेने वाले ने सवाल किया। पहला सवाल कहा, इस मुल्क के वजीर आजम का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो वक्त वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो इस नौजवान ने कहा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम बिहारी वाजपेयी। का दूसरा सवाल यह है कि ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद कब हुआ?
تو 1857 سے کوشش کی گئی اور 1947 میں سفلتا اور کامیابی ملی۔ تیسرا سوال، کہا کہ یہ پرتھوی زمین گول ہے یا چوکور ہے؟ تو اس نے کہا کہ ویگیانک کا یہی کہنا ہے کہ پرتھوی گول ہے، ویگیانک کا یہی کہنا ہے، باقی میں دلیل سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ انٹرویو لینے والے نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ جیسے گیٹ سے باہر نکلا ایک بندہ کھڑا تھا اور اس نے کہا بھائی ذرا جلدی بتاؤ کہ انٹرویو میں کیا پوچھا جا رہا ہے، کیا کیا سوال ہے؟ تو کہا سوال کو جانے دے، جواب کو جلدی سے سن لے۔ کہا چل جواب ہی بول دے۔ پہلے سوال کے جواب میں کہہ دینا اٹل بہاری واجپئی۔ کا دوسرے سوال کے جواب میں کہہ دینا 1857 سے کوشش کی گئی، 1947 میں سفلتا اور کامیابی ملی۔ تیسرے سوال کے جواب میں بتا دینا ویگیانک کا یہ کہنا ہے، باقی وہ دلیل سے اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اچھا جا، یہ بندہ اندر گھسا، اندر جیسے ہی گھسا بیٹھا کہ انٹرویو لینے والے نے سوال کا انداز بدل لیا اور پوچھا، جیسے ہی بندہ آیا پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا اٹل بہاری واجپئی۔ کیا کہا؟ اٹل بہاری واجپئی۔ بولا کب پیدا ہوئے تم؟ بولا 1857 سے کوشش کی گئی، 1947 میں سفلتا اور کامیابی ملی۔ بولا یار ماں کے پیٹ سے باہر آ رہے تھے کہ امریکہ سے پیدل آ رہے تھے؟ بولا تم پاگل ہے کیا؟ بولا ہاں ویگیانک کا یہی کہنا ہے، باقی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ نقل کرنے میں ہمارا انڈیا بہت آگے ہے۔ غیروں سے نقل کر لیتے، کچھ بھی نقل کر لیتے، ہاتھ میں وہ کالا دھاگا لال دھاگا کیا کیا تو باندھ لیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مندر سے باندھ کے لائے، یہ کہتے ہیں ہم مکان سے باندھ کے لائے۔ کچھ بھی کر لو بھائی، یاد رکھنا اگر مر گئے مسلمانوں دوسروں کی نقالی میں، اگر تم مر گئے، آج تمہارا لباس، تمہارا رہن سہن، تمہاری وضاحت غیروں کی طرح ہے، تمہاری شکل ایسی کہ دوسروں سے ملتی جلتی ہے، تمہارے بال گھوڑوں اور گدھوں سے ملتے ہیں، تمہاری وضاحت غیروں سے، اور تمہارے رہن سہن کے طریقے کسی اور سے ملتے ہیں، ہاتھ میں غیروں کا نشان ہوتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ میں اگر مر گئے میرے بھائیوں تمہیں پہچاننے کے لیے تمہاری شرمگاہ کھولنی پڑے گی۔ اگر تمہاری شرمگاہ نہ کھولی جائے تو تمہیں غیر کہہ کر کے مسان گھاٹ میں لے جا کر کے جلا دیا جائے گا۔ یہ مسلمانوں کے رہن سہن کے طریقے ہیں۔ بات ذرا کڑوی ہے، بات الگ ہے، چلو جانے دو۔ میں بات کر رہا تھا ادھر ہمارے شادی بیاہ کے موقع پر کیا کچھ غلط ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں سماج کے اندر کمیٹی ہوتی ہے، اور کمیٹی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جس کسی گاؤں سے بھی بارات آئے، لڑکے والوں سے 5,000 10,000 کئی 12,000 روپے متعین ہوتے ہیں، اور وہ پیسے گاؤں والے وصول کرتے ہیں۔ ہمارے 10 پیسے پہلے دو، شادی بعد میں پڑھائیں گے، نکاح بعد میں ہوگا، پہلے یہ 10 پیسے دو۔ ہوتا ہے نا ہمارے گاؤں سماج میں، بھائی ہر گاؤں میں ایسا ہوتا ہے۔ پھر اس پیسے میں چھڑدار کے پیسے ہوتے ہیں، نکاح پڑھنے والے کے ہوتے ہیں، مسجد کے لیے وہ پیسے ہوتے ہیں، قبرستان کے لیے، گاؤں کمیٹی کے لیے پیسے ہوتے ہیں۔ آج میں نے ایک پمفلیٹ لایا ہے، پورا پڑھ کر سنانے کی ضرورت نہیں، وقت بھی نہیں ہے، اور اس میں عمارت شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ کا اسٹامپ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، دکھ رہا ہے نا؟ یہ مہر ہے، یہ فتوا ہے، ایک نہیں، یہ دارالمعلومات وقت کا بھی فتوا ہے۔ آپ اسٹامپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح ایک تیسرا فتوا یہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں آج دلیل کے ساتھ بتانے کے لیے آیا، وقت بہت کم ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ بتاتا تھا۔ کسی گاؤں میں اگر کسی کمیٹی نے اپنی طرف سے کوئی رقم متعین کی ہے، 5,000 یا 10,000 10 پیسے، میرے بھائیوں اس پیسے کا لینا جائز نہیں ہے، اس پیسے کا لینا جائز نہیں ہے، مسجد میں لگانا بھی جائز نہیں ہے، گاؤں کے کسی فنڈ میں لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ کہیے کہ یہ جو ہمارے پاس مقرر رقم ہے اس کو ختم کریں گے، ناجائز چیز کو کریں گے ناجائز چیز کو۔ بھائی جس چیز کا لینا جائز نہیں، لڑکے والوں کو مجبور کر کے لیا جاتا ہے، لڑکے والوں کو مجبور کر کے لیا جاتا ہے، کیا لیں گے؟ کہیے نہیں لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق بخشے۔ بات ایک پرچی آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی کچھ باتیں عرض کر دی جائے۔ بس آخری بات میری ہے، کسی نے انٹرنیٹ کے اندر لکھ کر ڈالا تھا،
کہا تھا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہمارے ملک کے اندر ہر لڑکی کو اس کے ماں باپ کو رکھنے کا پرمیشن مل جاتا، اجازت مل جاتی۔ اگر لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کے رکھنے کی اجازت مل جاتی، کوئی ماں باپ آج اپنے دکھ اور تکلیف کی وجہ سے بڑھاپے میں نہ روتے، پریشان نہ ہوتے، ان کے بیٹے گھر سے بھگا دیتے ہیں، بیٹیاں اپنے گھروں میں ماں باپ کو لا کر پال لیتی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ اس چیز کی اجازت ملتی۔ کسی نے نیچے اس کا جواب لکھا، کتنا اچھا ہوتا کہ ہر لڑکی جو اپنے سسرال میں بہو بن کر کے ہے وہ اس گھر میں اپنے ساس اور سسر کو ماں بنا کر کے رکھ لیتی۔ کتنا اچھا ہوتا اس گھر کے ساس سسر کو وہ ماں باپ بنا کر رکھ لیتی، اس کے ماں باپ کو اس کی بھابھی اپنے گھر میں باپ بنا کر کے رکھ لیتی۔ کتنا اچھا ہوتا۔ آج ہمارے پاس ساس بہو کی لڑائی بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی خطرناک۔ ماں اور بہنوں، اپنے گھر میں آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھا کرو، اور میری بہنوں، جس گھر میں آپ بہو بن کر جاتی ہیں اس گھر کی ساس کو آپ اپنی ماں بنا کر کے رکھیں۔ اگر اس طرح کا ماحول بن جائے تو کسی گھر میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، واقعہ یہ تھا کہ ایک گھر میں کھٹپٹ بہت ہوتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، ساس بہو کی لڑائی، ساس بہو کا جھگڑا، اور اس قدر جھگڑا کہ بہو اس قدر عاجز ہو گئی کہ بہو نے یہ طے کر لیا کہ ساس کو زہر دے کر کے مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ چنانچہ وہ لڑکی اٹھی اور ایک جھاڑ پھوک کرنے والے، تعویذ لکھنے والے مولوی حکیم کے پاس گئی اور جا کر کے اس نے کہا، مول صاحب آپ کے پاس کوئی دوائی ہے، کوئی زہر کا پڑیا ہے تو مجھے دے دو۔ میری ساس نے میری زندگی کو اجیرن کر کے رکھا ہے، میں چاہتی یہ ہوں کہ میں اپنی ساس کو اپنے راستے سے ہٹا دوں، میں اپنی ساس کو اپنے راستے سے ہٹا دوں، کوئی ایسی دوائی ہے تو دے دو۔ حکیم نے کہا، بیٹی آخر ایسی بات کیا بنی کہ تم زہر لینے کے لیے آ گئی، ساس کو مارنے کے لیے آ گئی، تمہیں کسی کے مارنے کا گناہ اور عذاب کا پتہ بھی ہے یا نہیں؟ لڑکی نے کہا، وہاں کے عذاب سے زیادہ بدتر عذاب تو مجھ کو دنیا کے اندر مل رہا ہے، اس لیے مجھے کوئی ایسا زہر، کوئی ایسی دوا دے دو میری ساس مر جائے۔ حکیم نے کہا، میں تم کو دوائی دیتا ہوں، میں تم کو زہر دیتا ہوں، اگر تم نے اکٹھے لے جا کر اپنی ساس کے کھانے میں یا پینے کی چیز میں ڈال دیا اور تیری ساس مر گئی، تمہارے گھر والے تمہیں پکڑ لیں گے، پولیس والے تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے اور تم اس طرح سے سرابوں کے اندر بند ہو جاؤ گی۔ میرا ایک طریقہ ہے اور میرا ایک مشورہ ہے، یہ دوائی لے کر کے جاؤ اور دوائی کو کھلانے کے ساتھ ساتھ تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری ساس سے اس بیچ کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تمہاری ساس کے ساتھ تمہارا معاملہ اخوت، محبت، مودت کا ہونا چاہیے، تمہاری ساس کے ساتھ تمہارا سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اس درمیان تم کو اپنی ساس کا پورا خیال رکھنا پڑے گا، محبت کے اعلیٰ معیار پر تم کو چڑھنا پڑے گا، تاکہ اس دوران اگر تمہاری ساس کا انتقال ہو جائے کوئی تمہارے اوپر شک و شبہ نہ کر سکے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے میں اس کو مانتی ہوں۔ وہ لڑکی زہر کا پڑیا لے کر اپنے گھر کو آتی ہے اور اپنے ساس کے پاس آتی ہے، ساس کا سر دباتی ہے، ماں کر کے پکارتی ہے، ہاتھ پیر دباتی ہے۔ کھانا کھانے کا وقت آیا، لڑکی نے اس زہر کو تھوڑا سا کھانے میں اما جان کھانا کھا لو آپ، اس ماں نے کھانا کھا لیا۔ دوسرے وقت میں اسی طرح سے اس لڑکی نے زہر ڈال دیا۔ اس دوران اس لڑکی نے اپنی ساس کو ساس کے بجائے ماں کہہ کر پکارنا شروع کیا، سونے سے پہلے سر دباتی، خدمت کرتی، ہر چیز کا خیال رکھتی، بڑی محبت کے ساتھ پیش آتی۔ بہو کے اس بدلے ہوئے رویے کو دیکھ کر ساس کا مزاج بدل گیا۔ ساس جو اپنی بہو سے لڑا کرتی تھی وہ ساس بھی اب اپنی بہو سے محبت کے ساتھ پیش آنے لگی۔ ساس بھی اپنی بہو کو بیٹی بیٹی کہہ کر کہتی، بیٹی تو دبلی ہوتی جا رہی ہے، تو کھانا وقت پر نہیں کھاتی ہے، اس لیے بیٹی تو وقت پر کھانا کھا لیا کر۔ وہ ساس محبت کے اعلیٰ معیار پر پہنچ گئی، ادھر یہ لڑکی محبت کے اعلیٰ معیار پر پہنچ گئی۔ دونوں طرف سے محبت جب بہت زیادہ بڑھ گئی، یہ لڑکی بھاگ کر حکیم کے پاس جاتی ہے اور حکیم سے کہتی ہے، حکیم صاحب 1 مہینے کا زمانہ گزرا، 1 مہینے کا زمانہ گزرا،
آپ نے کہا تھا آہستہ آہستہ میرا زہر کام کرے گا، 1 مہینے کے بعد میری سانس مر جائے گی، 1 مہینے کا وقت گزرنے کو ہے، قریب ہے کہ اب میری سانس مر جائے گی۔ حکیم صاحب میری سانس اگر مر گئی، یاد رکھو میں اپنی سانس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی، میں اپنی سانس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ میری سانس اگر مر گئی تو میں بھی مر جاتی۔ میری سانس سے مجھے بہت محبت ہو گئی ہے، بہت انسیت اور الفت ہو گئی ہے، اس لیے حکیم صاحب پلیز میری سانس کو بچا لیجئے، میری سانس کو بچانے کی کوئی دوائی دے دیجئے تاکہ میری سانس بچ جائے۔ حکیم صاحب نے کہا بیٹی جس سانس کو تم نے مارنے کے لیے زہر لیا تھا، جس سانس کو مارنے کے لیے تم نے زہر خریدا تھا، آج اسی سانس کو بچانے کے لیے التجا کرنے آئی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ ہوا کیا 1 مہینے کے اندر؟ آخر کیا ہو گیا کہ اس سانس کو بچانے کے لیے آئی ہے؟ یہ لڑکی کہتی ہے حکیم صاحب جب سے میں دوائی لے کر کے گئی ہوں، روز کھانے میں تھوڑا تھوڑا ڈالتی ہوں، میری سانس کے ساتھ میں محبت سے پیش آتی ہوں، میری سانس بھی میرے ساتھ الفت سے پیش آتی ہے، میری سانس مجھے میری ماں سے زیادہ چاہتی ہے، میری ماں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ حکیم صاحب ایسے وقت میں اب اگر میری سانس مرتی ہے میں اس دنیا کے اندر تنہا ہو جاتی ہوں، اپنی سانس کے بغیر اب میں نہیں جی سکتی۔ حکیم صاحب نے کہا بیٹا جاؤ تیری سانس نہیں مرے گی۔ کہا آپ نے جو زہر دیا تھا وہ کیا تھا؟ کہا وہ ایک طاقت کا پاؤڈر تھا، میں نے تمہیں محبت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ میری ماں اور بہنوں جس گھر میں آپ ہیں اس گھر میں کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، وہ کسی کی بیوی بن کر آئی ہوگی، وہ آپ کی بہو بن کر کے ہوگی۔ میری ماں اور بہنوں اگر آپ نے اس گھر میں آنے والی لڑکی کو اپنی بیٹی بنا لیا، کوئی بعید نہیں کہ آپ کے گھر سے جانے والی آپ کی بیٹی کو دوسرے گھر میں جہاں بہو بن کر کے وہ گئی اس گھر کی عورت آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھے گی۔ اقدام آپ کریں، شروعات آپ کریں، کسی کی بیٹی کو آپ اپنی بیٹی بنا لیں، آپ کی بیٹی کو کوئی اور بیٹی بنانے کے لیے تیار ہوگا۔ معاشرہ ہمارا جب سدھرے گا، معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں ہیں، وقت کی گنجائش، وقت کے اندر گنجائش نہیں، ورنہ میں ان تمام باتوں کو اختصار کے ساتھ پیش کرتا۔ ہمارے والد صاحب کیا وقت میں گنجائش ہے؟ چلیے چند باتیں اور عرض کر دوں جو ہمارے معاشرے کے اندر کی برائیاں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارے معاشرے کے اندر، یہ دوسرا راؤنڈ ہے جو برائیوں پر میں نشاندہی کر رہا ہوں، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر بات بات پر لڑکیوں کی طلاقیں ہوتی ہیں، بات بات پر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ ہمارے پاس آج گھروں میں نمک زیادہ ہو جائے، سالن میں مرچی زیادہ ہو جائے، آج ہمارے گھروں کی بہوؤں کو طلاقیں ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں کیا یہ وجوہات ہے طلاق کی کہ طلاق دینے کے یہ رسم و رواج بن چکا ہے؟ میرے بھائیوں آج لڑکیوں کی زندگی کو دوپہر کر کے ہمارے معاشرے نے رکھ دیا ہے، ہم قرآن سے دور ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ہمیں بتلایا ہے ہر گھر کے اندر کچھ کھٹ پٹ ہوا کرتی ہے، ہر گھر کے اندر کچھ تو میں ہوا کرتی ہے، ہر گھر کے اندر انبر ہوا کرتی ہے، بات بگڑا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کبھی اگر کچھ بات بگڑ جائے میاں بیوی کے دوران، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا اسٹیپ یہ بتایا اگر تیری بیوی کے ساتھ کچھ بات بگڑ جائے اپنی بیوی کو پہلے مرحلے میں سمجھاؤ، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ آپ کا یہ طریقہ غلط ہے اگر عورت سمجھانے پر نہ سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا اسٹیپ فرمایا، دوسرا طریقہ تمہارا یہ ہونا چاہیے اس عورت سے تم تھوڑا دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، بستر الگ کر کے تم الگ سو جاؤ۔ ماں اور بہنوں حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی رات شوہر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر الگ بستر پر سو جائے، پوری رات آسمان و زمین کے تمام فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسرا طریقہ اور دوسرا اسٹیپ کیا بتایا؟ عورت کو سمجھانے کے بعد کام نہ چلے تو عورت کو کیا کرو؟ الگ کر دو، بستر الگ کر دو۔ اگر اس پر بھی نہ سمجھے تو تیسرا اسٹیپ یہ بتایا ہلکی مار مارو۔ آج تو ہمارے پاس تھپڑ لات جوتے گھوسے سب لگاتے ہیں،
बेहोश कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, सर फोड़ देते हैं मार कर। इस कदर न मारे कि जिस्म लहूलहान हो जाए या जख्मी हो जाए। इसके बाद में स्टेप अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया, अगर मामला यहाँ पर न सुधरे, ऐसी सूरत में खानदान के दो बड़े बूढ़े को बुलाओ, एक इधर से एक इधर से, और दोनों तरफ से बात की जाए। अगर मामला सुधर जाए, मामला सही हो जाए, सुभान अल्लाह। अगर मामला न सुधरे, अभी इसके बाद नंबर आता है तलाक का। अल्लाह तबारक व तआला ने तलाक के भी तरीके बताए। शरीयत के अंदर तलाक की वजाहत आई है। तलाक के बारे में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वजाहत की है। आज हमारे माशरे के अंदर, हमारी शरीयत के अंदर एक साथ 3 तलाकें देनी जाती हैं। याद रखना, 3 तलाकें एक साथ देना शरीयत की नजर में भी गलत है, और इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के कानून की नजर में भी 3 तलाक एक साथ देना गलत है। कभी अगर तलाक देनी पड़े, अगर देने की जरूरत पड़ जाए, गांव समाज के बड़े बूढ़े लोग मौजूद हैं, यहाँ पर हर कमेटी के सरदार और जिम्मेदारान मौजूद हैं। बताना चाहता हूँ, आपके दिलो दिमाग में घुसा हुआ है, तलाक के लिए 3 तलाक का इस्तेमाल होता है। जब तक 3 तलाक न पड़ जाए, शायद उस वक्त तक तलाक नहीं होती। अगर आप ये समझते हैं, आज मसला सुन करके जाइए। तलाक देने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आदमी औरत को एक तोहर के अंदर जिसमें बीवी से मिला ना हो, सिर्फ एक तलाक दे दे, तलाक रजई। आदमी अगर तलाक रजई देता है, तलाक रजई का मतलब ये होता है, आदमी का दिमाग अगर ठिकाने लग जाए, 3 हैज के अंदर, इद्दत के अंदर बीवी को बगैर निकाह के लौटाने का हक रहता है। आदमी बगैर निकाह के बीवी को वापस कर सकता है। अगर आदमी सोचता है कि बीवी को छोड़ ही देना है, याद रखना 3 माहवारी जैसे गुजर जाए, सिर्फ एक तलाक देने के बाद भी बीवी हाथ से निकल जाती है। अब 3 तलाकें देने की जरूरत कतई नहीं पड़ सकती है। अब इसके बाद चूंकि हमारे मुल्तज़मीन पहुंच गए हैं, और दीगर बुराइयों के बारे में इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो बात करूंगा। दूसरे मुकर्रीन हमारे सामने मौजूद हैं, उन सब के बयानात होने हैं। जितनी भी बातें हमारे सामने आई हैं, दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन कई भी बातों पर अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। जज़ाकल्लाह चश्मंदाज कर दी।